اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت جو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جن و بشر کی غرض خلقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ آیت آپ سب کو یاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ غالباً ترجمہ جو کیا جاتا ہے اور آپ سب کو آتا ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جن و بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں اور مجھے پہچانیں۔ اصل غرض خلقت انسان کی یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اول العلم معرفت الجبار۔ سرکار فرماتے ہیں اول علم، ابتدائے علم اس جبار کی معرفت۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا اول الدین معرفتہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں اول دین، آغاز دین اللہ کی معرفت۔ مدینۃ العلم فرماتے ہیں اول علم اللہ کی معرفت ہے، اور باب مدینۃ العلم نے فرمایا اول دین اللہ کی معرفت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جسے اللہ کی معرفت نہیں، نہ اس نے علم کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، نہ دین کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ معرفت رب اور معرفت پروردگار ہی غرض خلقت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
ممکن ہے تم میں سے کسی انسان کی نمازیں زیادہ ہوں، کسی انسان کے روزے زیادہ ہوں، کسی انسان کی تلاوت قرآن زیادہ ہو، کسی نے حج بہت کی ہو، کسی نے عمرے اور زیارات بہت کی ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے نزدیک جو معیار فضیلت ہے وہ معرفت ہے۔ کسی نے آ کے عرض کی یا ابن رسول اللہ فلان من دین ہی قضا و من فضل ہی قضا، فلانا اتنا بڑا عبادت گزار، فلانا اتنی فضیلت والا۔ سرکار نے فرمایا افضلکم معرفتاً، تم میں افضل وہ ہے جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہے، جس کی معرفت سب سے بلند ہے، جو انسان سب سے بلند۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں انسان کے اعمال کی قدر و قیمت کا معیار بھی معرفت کی بنیاد پر ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، سرکار کی ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ الجاہل المتعبد کا حمار التہونا۔ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے بچپن میں، میری ایج کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں بزرگ، گاؤں میں دیہاتوں میں آٹا پیسنے والی جو چکی ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں؟ خراس، گھراس یا خراس۔ آج کل تو جدید زمانہ آ گیا، وہ بیل یا گدھا باندھ دیتے تھے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے، وہ چکر لگاتا رہتا تھا، اور وہ ایک مشین ہوتی تھی آٹا پیسنے والی پرانے زمانے میں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، آقا کی حدیث ہے کہ جاہل عبادت گزار اس چکی کے گدھے کی مانند ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور اس کا کام ہے چکر کاٹتے رہے۔ اور میرے بھائیو، اصل چیز معرفت ہے، معرفت۔ اور معرفت ایسی چیز ہے جو قابل اضافہ ہے، معرفت میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ جو سرکار کی حدیث ہے من ساوا یومہ فہو مغبون، یہ ذرا سنیے گا، لطف لیجیے۔ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس بندے کے 2 دن، گزرا ہوا دن اور آج کا دن برابر ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ یعنی سرکار فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ ہر مومن کا ہر آنے والا دن وہ پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا اب مجھے بتائیے، اگر بہتری کی بنیاد صرف عمل کو قرار دیا جائے تو ایک وقت آئے گا عمل تو پھر ختم ہو جائیں گے، یعنی پھر وقت ہی نہیں ہوگا۔ آج میں نے روزہ نہیں رکھا، کل روزہ رکھ لوں گا تو کل والا دن بہتر ہو جائے گا۔ آج میں نے فرائض پڑھے، نوافل نہیں پڑھے، کل نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، بہتر ہو جائے گا۔ اگلے دن کیا کروں گا؟ نماز شب پڑھ لوں گا، اگلے دن کیا کروں گا؟ صدقہ دوں گا، اگلے دن کیا کروں گا؟ تو ایک وقت آ جائے گا کہ پھر 24 گھنٹے تم عمل خیر میں، نیکی میں گزار لو گے، اور پھر اگلے والا دن کیسے بہتر کرو گے؟ صرف معرفت ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ہر روز اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور انسان کے یاد رکھنا، یہ جو اعمال ہیں نا، بندے کے اعمال، ان اعمال کی کوئی وزن نہیں، زیرو۔ آپ حیران ہو جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ جو چیزوں میں وزن ہوتا ہے نا، وزن، ایک کلو وزن ہے نا، یہاں پر 1 کلو وزن، آپ وہ جو کشش ثقل مرکز ہے، گریوٹی کا قانون، اس سے آپ جتنے دور ہوتے جائیں گے تو وزن ختم ہوتا جائے گا۔ یعنی آپ جب اب خلا میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں بالکل چیزوں کا وزن ہے ہی نہیں، اور آپ جتنا گہرائی میں چلے جائیں گے اس کشش ثقل کے مرکز کی طرف سفر کریں گے، ممکن ہے وہاں پہ 1 کلو کی چیز 5 کلو کی ہو جائے۔ میری بات پہنچی آپ تک؟ تو بیرم بھائی، عبادات کی قبولیت میں اور عبادات کے وزن کا جو مرکز ہے، کشش ثقل ہے، اس کا نام ہے اللہ کی معرفت۔ جتنی معرفت بلند ہوتی جائے گی عمل بڑھتا جائے گا، عمل میں وزن آتا جائے گا۔
سامنے گرامی، آپ نے یہ روایات پڑھی ہیں، نمازیں منہ پہ مار دی گئیں، اس کی عبادتیں رائے گاں چلی گئیں، معرفت ہی نہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کی نیند جاہل کی نماز اور عبادت سے افضل۔ بولو، نوم عالم کا سو جانا جاہل کی عبادت اور جاہل کی نمازوں سے افضل ہے۔ وہ کس بنیاد پہ؟ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، عالم تو سو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو معرفت نہیں، اور جو سو رہا ہے وہ صاحب معرفت۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھو؟ میرے بھائیوں، معرفت نہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے ولی کی، حجت خدا کی، اعمال کا پہاڑ ہو تو رائے گاں، اور اگر اللہ کی معرفت ہو تو پھر معرفت جتنی بلند ہوگی پھر تھوڑا سا عمل بھی وزنی ہو جائے گا۔ یہ سارا مقدمہ اس حدیث کو اب تمہیں سمجھ آئے گی۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق میں ایک ضرب امیر المومنین کی ثقلین جن و انس کی تمام عبادتوں سے وہ ایک ضرب افضل ہے۔ صرف ضرب کی بات نہیں، علی جیسے صاحب معرفت کی ضرب افضل ہے۔ مولا علی علیہ السلام جیسے صاحب معرفت کی ضرب افضل ہے۔ تو جو فرما رہے نہیں فرما رہے میرے بھائی، اسی لیے تو پھر وزن جو عمل میں آتا ہے نا، اسی معرفت کی بنیاد پر آتا ہے۔ ہاں جی، تو اصل چیز معرفت پروردگار۔ خداوند عالم نے، میں نے جو عرض کیا نا اس پہ حدیث قدسی ایک دلیل کے طور پہ لا رہا ہوں کہ انسان کی غرض خلقت کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی سب کو یاد ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت و پہچان ہو، میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لنگر کھانے کے بعد نا سستی آتی ہے بندے میں نا، ہاں جی، تو انشاءاللہ اور پھر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ذکر توحید ہے، ہاں جی، اور یہ جو ہاں جی کوئی سمجھے تو باقی سارے مولا کا ذکر کریں گے، میں آپ کے مولا کا ذکر کروں گا۔ تو سامعین گرامی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے معرفت، بیٹھ جائیں گے یہ ڈسکشن میں نا، پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر 1 گھنٹے سے زیادہ تو ٹائم نہیں ہے جی، میں روشنی وہ جو پا رہا ہوں نا وہ ٹھیک پا رہا ہوں روشنی۔ میں آج عرض کرتا ہوں کہ رب کی معرفت میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اس پروردگار کی ذات کو پہچانا جا سکتا۔ عاشور کی شب تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے
اس میں ایک منزل پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، ایک اقتباس سنا رہا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو جو خطاب کیا اور جن لفظوں سے خطاب کیا وہ کیا خوبصورت لفظ ہیں۔ یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو خلق کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ نہیں آپ نے لطف نہیں لیا؟ او بھائیو، امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر وہی جھکائے گا، اللہ کی بندگی وہی کرے گا جسے اللہ کی معرفت ہوگی۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو کیا سمجھے گا جو سید الانبیاء فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جسے معرفت رب نہ ہو امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو وہ کیا سمجھے گا جو سالار شہیدان نے فرمایا تھا کربلا کے میدان میں، میرا اللہ تو گواہ ہے حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ اذا عبدوہ عرفوہ، جی اذا عرفوہ عبدوہ، جب معرفت ہو جائے گی، اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو پھر انسان اللہ کی عبادت بھی کرے گا۔ اور اگلا جملہ سنیے، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، اور پھر انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر مشرق نے شاید امام حسین علیہ السلام کے اسی ایک جملے کو نظم کیا ہے جو اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو سر مولا حسین فرما رہے ہیں جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا، اور جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا۔ اور اگلا جملہ کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور تیسرا جملہ کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں پاتا ہے۔ اذا عبدوہ استغنوا بعبادت ربہ عن عبادت غیرہ، جب اللہ کی بندگی کر لے گا تو غیر اللہ کی بندگی سے، اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے۔ اور یہی استدلال تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے تو پھر قیدی جو ساتھی تھے نا، قیدی جناب یوسف علیہ السلام ان قیدیوں کو درس توحید دیتے تھے، اور ان قیدیوں کے سامنے استدلال کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا صاحب السجن، او میرے قیدی ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے قیدی ساتھیو یہ بتاؤ بہت سارے مالکوں کا، آقاؤں کا، بہت سارے ارباب اور سرداروں کا غلام ہونا یہ بہتر ہے یا ایک رب کا غلام ہونا بہتر ہے؟ ایک وحدہ لا شریک کا عبد اور غلام ہونا بہتر ہے۔ توجہ
معرفت رب کیسے ہونی وہ عرض کر رہا ہوں۔ جب یہاں تک بیان پہنچا نا امام حسین علیہ السلام کا، اذا عبدوہ استغنوا بعبادت رب عن عبادت غیرہ، اس وقت ایک جانثار اٹھا عرض کی، یا ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول یہ معرفت توحید ممکن کیسے ہے؟ یہ معرفت توحید جو غرض خلقت جن و بشر ہے، یہ اللہ کی معرفت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا سالار شہیدان نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے کہ زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کر جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی۔ کربلا سے معرفت خدا کا طریقہ کیا ملا؟ معرفت امام۔ معرفت امام معرفت رب کا ذریعہ ہے، معرفت امام معرفت خدا کا ذریعہ ہے۔ اور یہ حدیث بہت معروف ہے، آپ نے ہزاروں بار سنی، یا علی، نص سری کی حیثیت رکھتی حدیث، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ۔ یا علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ زیارت جامعہ کبیرہ جو معرفت امامت کا انسائکلوپیڈیا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کے لیے میراث میں 2 چیزیں امام نقی علیہ السلام نے چھوڑی ہیں، جانتے ہیں آپ؟ ایک زیارت غدیر، ایک زیارت جامعہ کبیرہ، یہ امام علی نقی علیہ السلام کی میراث ہے جو شیعوں کے لیے چھوڑی۔ اور ہماری پھر محرومی دیکھیے، ہر امام نے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام علی نقی نے ہمارے لیے کیا چھوڑا۔ کامل ترین زیارت جس کی تاکید فرمائی گئی ہر معصوم کی ولادت و شہادت پر، اور جس معصوم کی بارگاہ میں جائیں سب سے کامل و اکمل و افضل اشرف زیارت و زیارت جامعہ کبیرہ۔ اور ہمارے بزرگان نے بہت تاکید فرمائی، ہمارے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جو فرماتے ہیں ہر روز زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو۔ اور میں شیعوں آپ سے التماس کروں گا خدا کے لیے ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو، تاکہ تمہیں امامت کی معرفت بھی ہو جائے اور امامت کا دائرہ کار بھی معلوم ہو جائے اور امامت کی عظمت بھی معلوم ہو جائے۔ اس لیے کہ امام کو پہچانو گے جب کہ ولی خدا کی شان یہ ہے، تب پتہ چلے گا اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ وہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک جملہ ہے، السلام علیکم، گھبرا تو نہیں رہے، السلام علیکم یا محال معرفت اللہ۔ اے آل رسول، جو معرفت خدا کا مقام ہے، جو معرفت خدا کے محل ہیں، جو معرفت خدا کی جگہ ہیں، آپ پر میرا سلام۔ محل معرفت پروردگار امام معصوم کی ذات۔ اور اسی زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ من اراد اللہ بادہ بکم، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے امام معصوم تک پہنچے۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، اور حدیث قدسی میں رب کیا فرماتا ہے، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچاننا جاؤں۔ شیعہ سے ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ اللہ رب العزت نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو کیوں خلق فرمایا؟ تاکہ اللہ کی معرفت کروائیں، تاکہ اللہ کی وشیو محمد و آل محمد علیہ السلام خود کو رب کہلوانے نہیں آئے، رب کو رب منوانے آئے۔ رسول اللہ سب
انبیاء کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ اللہ کی معرفت کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، فلاح پا جاؤ. موحد بنو، توحید پرست بنو. اور یہ ہستیاں اللہ کے تعارف کروانے آئی. اب اگر اجازت دیں تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے چند نورانی کلمات، جس میں مولا امیر المومنین نے پہلا جو خطبہ ہے آقا امیر المومنین کا، اس سے چند جملے سنانے لگا. اچھا پہلے ایک بات ذرا اور سنیں، میرے ذہن سے نکل جائے گی. اللہ رب العزت، توجہ کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت چاہتے ہو تو ائمہ معصومین کی دعاؤں کا مطالعہ کرو. ہر بندہ ہر بات کا تو خیر قدردان ہی نہیں ہوتا، لیکن میں تو ارباب دانش دیکھ رہا ہوں. میں بڑا ناپ تول کر یہ جملہ کہنے لگا ہوں. معرفت خدا میں اضافہ چاہتے ہو تو معرفت پروردگار میں اضافہ حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا. توجہ، حدیث اور ہے، دعا بڑا فرق ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ معصوم کا جو لوگوں سے خطاب ہے، معصوم کی جو لوگوں سے گفتگو ہے، وہ حدیث ہے. نبی پاک گفتگو فرما رہے ہیں، زید نے سنا، بکر نے سنا، فلاں نے سنا، پھر کہہ دیا جا کے نقل کے انی سمعت رسول اللہ، میں نے سرکار سے سنا، سرکار نے یہ فرمایا. یہ حدیث ہوگی. حدیث میں پتہ ہوتا کیا؟ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آقا کی حدیث ہے، انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. نبی پاک کا فرمان ہے، ہم انبیاء، گروہ انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کی سطح ذہنی کے مطابق بات کریں. سمجھیے گا ذرا کیا عرض کر رہا. انبیاء مامور ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معیار ذہنی کے مطابق بات کریں، نہ کہ اپنے معیار کے مطابق. اچھا پھر سرکار کی حدیث بھی اکلم الناس علی قدر عقولہم، معصوم کا فرمان ہے لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو. مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ لوگ سارے لوگ غالب کا کلام سمجھتے ہیں، اقبال کا کلام سمجھتے ہیں؟ یہ پی ایچ ڈی کے موضوعات ہیں. مجھے دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں شہید مطہری کا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو حق رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. کئی لوگ علماء کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو حق ہے کہ اٹھ جائیں. ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہر بندے کی ہر بات ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. جو راگ و رنگ کا رسیہ ہے وہ معارف کو کیا سمجھے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لوگوں کے ساتھ ان کے معیار، لوگ اقبال کا کلام نہیں سمجھتے. اور آپ خوش نصیب ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں بات سے بات نکلتی ہے. یقین کرنا، سرکار کی حدیث سن لیں، پلے باندھ کے لے جاؤ آج کی مجلس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ. آقا نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو آج شہر سرگودا میں 7 بلاک میں مجلس علماء آ رہے ہیں، چل کے کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے پھر وہ سرگودا کی سڑکوں پر نہیں چل رہا، جنت کے راستے پر چل رہا.
فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے راستے پر چل، علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ۔ تو پھر بھائیو، جب اقبال غالب، نبی تو امام تو نہیں ہے نا، انسان ہی تھے نا، ان کی جب بات ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو وہ ہستیاں جو عقل کل ہیں اور کل عقل ہیں، وہ ہستیاں جو علم کل ہیں اور کل علم ہیں، ان کی بات کو کون سمجھے؟ اگر وہ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو کون سمجھتا؟ اب مولا امیر المومنین کا جملہ سنیے، اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط۔ مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق کسی سے بات ہی نہیں۔ کس سے بات کرتے؟ جاہل ترین تو معاشرہ تھا، گمراہ ترین معاشرہ تھا، 17 افراد معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جس معاشرے میں رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے۔ عقل کل کیا بات کرتے، کیا سمجھاتے رسول اللہ ان کو؟ قرآن پڑھ لیں، قرآن کہتا ہے، سرکار کی سیرت میں 3 مرتبہ احکام الہی جو آتے تھے، آیات نازل ہوتی تھیں، 3 بار بلند آواز سے رسول اللہ وہ احکام الہی پہنچاتے تھے۔ اور حالت یہ ہے، قرآن پڑھ لیں، سرکار کی محفل سے نکلتے تھے تو بعض کرما والے ایسے تھے جو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت نے نہج البلاغہ کی شرح میں یہ جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے معرفت بھرے خطبات توحید کے باب میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں، کسی صحابی کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ایسا معرفت بھرا خطبہ دے سکے۔ فرما رہے ہیں ہائے ہائے مومنین، بات سنیے جو عرض کر رہا تھا۔ حدیث معصوم کیا ہوتی ہے؟ لوگوں سے جو معصوم گفتگو کرتے ہیں، اور لوگوں سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ لوگوں کے معیار عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن دعائے معصوم میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں معصوم کا جو مخاطب ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ ذات مطلق ہے، وہ ذات وحدت ہے، وہ کمال مطلق، وہ جمال مطلق۔ اور معصوم جب رب سے گفتگو کرتا ہے اس کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے اگر معرفت توحید میں اضافہ چاہتے ہو تو پھر دعائے معصوم کا مطالعہ کرو۔ اور کیسی کیسی عظیم و شان دعائیں، خدا کی قسم ایسی دعائیں پورے عالم اسلام میں نہیں ہیں جیسی دعائیں ائمہ سے صادر ہوئی ہیں۔ جی اب یہ جملہ دعائے صباح کا جملہ ہے، دعائے صباح کا جملہ ہے، سننا ذرا ایک بات کو۔ ساری دنیا کی معرفت توحید کیا ہے؟ رب نے خود ہمیں دعوت بھی قرآن میں دی ہے۔ اللہ کو دیکھیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ذرے سے لے کے کہکشان تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، علم خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، قدرت خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، حکمت خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے۔ ذرے سے کہکشان تک ایک ذرہ کائنات کا بول بول کے کہہ رہا ہے میرا کوئی خالق ہے، اور جو میرا خالق ہے وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے
یہ حدیث سرکار دو عالم آپ نے سنی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب خود کو پہچان لوگے نا تب بھی اللہ کو پہچان دو۔ خود شناسی بھی خدا شناسی کا ذریعہ ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ مولا میر فرماتے ہیں انسان تو کیا سمجھتے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ نہیں، ایک عالم اکبر ہے جو تیرے اندر سمایا ہوا ہے۔ یہی تو بات، انسان خود کو نہیں پہچان سکا، ہم جب خود کو نہیں پہچان سکے امام رسول اور اللہ کو کیا پہچان؟ ایک عالم اکبر۔ آپ حیران نہیں ہوئے اس بات پہ؟ یہ جو سارا عالم ہے نا، یہ عالم تقوین، مولا علی فرماتے ہیں یہ چھوٹا عالم ہے، یہ عالم اصغر ہے، عالم اکبر ہے جو تیرے اندر ہے۔ جی ذرے سے کہکشاں تک ایک چیز ایک شے وجود خدا کا پتہ دے رہی ہے۔ آفاق میں، انفس میں رب نے فکر کی دعوت دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا ساری دنیا کی معرفت رب کا انداز اور ہے، محمد و آل محمد کی معرفت رب کا انداز اور۔ قدردان بیٹھے، ہر بندہ تو ہر بات کا قدردان نہیں نہ ہوتا۔ ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا ہے، دھواں اٹھتا دیکھا ہے تو آگ ہونے کا یقین کر لیا، نشان قدم دیکھے ہیں تو کسی چلنے والے کا یقین کر لیا، آواز کو سنا تو کسی باہر بولنے والے کا یقین کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن محمد و آل محمد نے کائنات کی ان چیزوں سے رب کو نہیں پہچانا، رب کو رب ہونے سے پہچانا۔ اللہ اکبر، پرواز کرو نا یار میرے ساتھ۔ دعائے صباح امیر المومنین کی جو ہر صبح کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کیا جملہ ہے مولا امیر المومنین کا؟ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا کیا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ میں؟ الہی عرفتو کا بے کا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا ہے، لولا انت لم ادر ما انت، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا ہے۔ جی اور پھر دعائے عرفہ، معرفت توحید کا سمندر، بحر بے قراں، بحر نہ جس کا کنارہ نہ ملے۔ دعائے عرفہ 9 ذی الحج کو احرام پہن کر میدان عرفات میں جو امام حسین علیہ السلام، کبھی ایک بار اس دعا کو تو پڑھو۔ خدا کی قسم ہم تو وہ پیاسے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کفر و شرک کی جہالت میں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سید الشہداء کی دعائے عرفہ موجود ہے۔ اس دعائے عرفہ میں ایک جملہ سنیے، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک۔ پرواز کرو ذرا، اے میرے معبود، وہ شے تیری ذات کا پتہ کیسے دے سکتی ہے جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے؟ میرے رب جس شے کو تو نے خلق کیا، جسے تو نے وجود بخشا، وہ تیری رہنما کیسے بن سکتی ہے؟ لغیرک من الظہور ما ہوا لک، معبود تیرا غیر ظاہر ہو اور تو ظاہر نہ ہو، جسے تو نے خلق کیا وہ ظاہر ہو، تیرا جسے تو نے پیدا کیا وہ ظاہر ہو اور پیدا کرنے والا ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ وہ
تیرا پتہ دے متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیکا، پروردگارا تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے۔ اور جملہ سننا، عامیت عین لا ترا کا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں میرا اللہ جو تیرا دیدار نہ کر سکے۔ اور یہ جملہ سنیے، لطف لینا، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔ اے میرے رب، اے میرے معبود، اگر میں اثر سے مؤثر تک پہنچوں گا، اگر تیری مخلوقات کے ذریعے سے میں خالق تک پہنچوں گا تو پروردگارہ پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر لگ جائے گا۔ معبود پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر لگ متاغب حتی تحتاج الی دلیل یدل علیکا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ ظالب یمانی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، یا علی حل رأیت ربک، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا امیر نے فرمایا، لم عابد ربا لم اراہ، علی ان دیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو علی نے نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا، اے ظالب کسی شک کو ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ اے ظالب یمانی، اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، بصیرت چاہیے۔ ان ظاہری آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا، دل ایمان کی حقیقتوں سے رب کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ کے نعرے کا جواب تھکا تھکا ہے، بس میں چھوڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، محمد و آل محمد علیہ السلام نے رب کو رب سے پہچانا، ساری دنیا نے مخلوق سے پہچانا، مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا۔ تو یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ مولا امیر فرماتے ہیں ایک ذات وحدت تھی، کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا، ہمارے انوار کو خلق فرما۔ تو میرے بھائی، جو ساری کائنات جن کے صدقے میں بنی ہو، انہوں نے کائنات کے ذریعے سے نہیں، رب کو رب ہونے سے پہچانا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، امیر المومنین کے چند نورانی کلمات سنا دوں آپ۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، ایک صلوات ذرا بلند آواز سے۔ من اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی ذات اشارے کے قابل نہیں ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا کہ وہ، کیوں؟ اس لیے اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے جو چیز کسی جہت میں ہوتی، اور جو شے کسی جہت میں ہوتی ہے پھر وہ محدود ہوتی، جو محدود ہوتا ہے وہ خدا۔ من اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ، جس نے اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا، جس نے خدا کو محدود کر دیا فقد عدہ، اس نے اللہ کو گنتی کے قابل سمجھا۔ قل هو اللہ احد، اللہ واحد نہیں، واحد گنتی کا پہلا عدد ہے، اللہ ایک نہیں، اللہ اکیلا ہے۔
وہ واحد نہیں، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے۔ من قال علامہ من قال فیم فقد ضمنہ، جس نے کہا خدا کس میں ہے تو پھر اس نے اللہ کو کسی چیز کے ضمن میں فرض کر لیا، پھر وہ شے بڑی ہو گئی نا جس میں خدا سما گیا۔ ومن قال علامہ فقد اخل منہ، اور جس نے کہا خدا کس پر ہے، پھر اس نے نیچے والا، اگر خدا کو کسی تخت پر کرسی پر بٹھاؤ گے تو پھر نیچے والا علاقہ وجود خدا سے خالی ماننا پڑے گا۔ اوہ شیو، اللہ کی قسم کسی مسلک میں فرقے میں ایسا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ توحید، ہم نے عقیدہ توحید لیا ہی ان ہستیوں سے ہے جو آئی ہی اللہ کا تعارف کروانے ہیں۔ او بھائیو، وہ اور ہیں جن کا خدا کرسی میں سما جائے، ہمارا خدا وہ ہے واسع کرسی السماوات والارض، جس کی کرسی ارض و سما پر آوی۔ کائن لا عن حدث وموجود لا عن عدم ومع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل له بحرکات، ہاں جی، بالحرکات والآلہ ومنظور اذلا منظور وبصیر اذلا منظور الیہ من خلقہ، قائن لا نظر سے لطف لینا۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقام ہو، میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں نا مولا کا یہ بات بھی ضرور سناتا ہوں۔ مفتی جعفر حسین صاحب رنالہ خرد آئے تھے، مولانا غلام شبیر شیرازی صاحب اللہ انہیں صحت سلامتی دے، وہ فرماتے ہیں میں نے مفتی جعفر حسین صاحب سے پوچھا کہ بلا آپ کی اتنی بڑی خدمات ہیں جی مذہب کے لیے، ملت کے لیے، نہج البلاغہ کا ترجمہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہج البلاغہ کا ترجمہ اتنا عظیم و شان ترجمہ، آغا شفا نجفی سے میں نے خود سنا جملہ، حافظ آباد میں سیمینار تھا، وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا نہج البلاغہ کا، اتنا ادبی ترجمہ ہے، ترجمہ پڑھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے مولا علی اردو میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ، سیرت امیر المومنین جیسی نابغہ روزگار کتاب، مدرسے قائم کیے، شاگرد پیدا کیے، قیادت فرمائی جی، تو آپ کی اتنی خدمات ہیں، وہ ایسی خدمت جس پہ آپ کو فخر ہو۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ مجھے نا کسی اپنی اس بات پر فخر نہیں، اللہ قبول فرما لے، لیکن ایک جملہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، صرف ایک جملہ جس کے ترجمہ کرنے پر مجھے فخر ہے۔ اب اردو دان حضرات بیٹھے ہو، کتنا لطف لیتے ہو، پھر ہر بندہ تو لطف لیتا ہی نہیں، وہ یہی جملہ ہے مولا علی کا، کائن لا عن حدث، ترجمہ کیا کیا؟ وہ ہے ہوا نہیں۔ وہ ہے ہوا نہیں، موجود لا عن عدم، اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے، ما کل شین لا بمقارنۃ، وہ ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے ساتھ نہیں جیسے بدن بدن کے ساتھ ہے، وغیر کل شین لا بمزایلۃ، وہ ہر کسی سے جدا ہے لیکن ایسے جدا نہیں جیسے بدن بدن سے جدا ہے، فاعل لا بمعنی الحرکات والآلہ، وہ ایسا فاعل ہے، فاعل نہ حرکت کا محتاج ہے نہ آلات کا محتاج ہے، بصیر اذ لا منظور الیہ من خلقہ، مولا علی فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب دکھائی دینے والی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ توجہ ہوگی حضرات، تو دامن وقت جو ہے نا مجھے وہ مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنے عرائض کو خاتمہ دوں، پوری کروں گا انشاءاللہ۔ ایسا خوبصورت اجتماع تو ہر جگہ نہیں نہ ملتا، ہاں جی، یہ ماشاءاللہ
میں چہرے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سب خواص بیٹھے، علم دوست، علماء دوست لوگ بیٹھے اور قدردان بیٹھے۔ آپ قدر نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اب توجہ کے حضرات، اب کچھ احادیث سنی اور کچھ آیات سنانی آپ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فینا، ہمارے بارے میں غلو کرنے سے بچنا، غالی نہ بننا۔ ایک بات اور سن لو، نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کا جملہ کلمات کسار میں حلق فی رجلان، مولا علی فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ہو گئے ہلاک، ہو جائیں گے نہیں، ہو گئے ہلاک۔ محب غال و مبغض قال، دوسری کتاب میں ایک جملہ اضافہ ہے، فرماتے ہیں کہ حلق فی رجلان ولا ذنب لی، دو طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ محب غال و مبغض قال، غلو کرنے والا محب جو ہمیں ہمارے مقام سے بڑھا دے، اور دشمنی کرنے والا دشمن جو ہمیں اپنے مقام سے گھٹا دے۔ مولا علی کے فرمان کا اس ترجمہ میں یوں کرتا ہوں بڑے سادہ انداز میں، مولا علی فرماتے ہیں غالی بھی لعنتی ہے، مقصر بھی لعنتی ہے، نہ غالی بننا نہ مقصر بننا، علی کے شیعہ بننا۔ جی مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی کیا فرمایا جناب امیر نے؟ فرماتے ہیں غلو نہ کرنا، غلو نہ کرنا، قولوا انا عبید مربوبون، ہم رب نہیں ہیں، ہم رب کے بندے ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہم رب کے بندے ہیں، رب نہ کہنا ہمیں۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، ہمارے فضائل ٹکا کے پڑھو، دنیا کو ہمارے فضائل سناؤ، ہمیں رب نہ کہے۔ وہ بھی بندہ مومن نہیں ہوتا مولا علی کے فضائل سن کے چہرے کے جس کا چہرہ بگڑ جائے۔ ہاں کئی بندوں کو فضائل امیر المومنین بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بھی اپنی سروس کروائیں گا۔ فضائل امیر المومنین، خدا کی قسم فضائل امیر المومنین سن کے، ایک علماء کرام تشریف فرمائے، ایک نا بڑی مفصل طولانی حدیث ہے، القطرہ میں بھی سید احمد مستنبت نے ذکر کی ہے، تو حضرت ابو ذر تشریف فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر کے سامنے سرکار نے مولا امیر کے فضائل پڑھنا شروع کیے، ایک جملہ رسول اللہ فرماتے، ابو ذر عرض کرتے یا رسول اللہ لقد ملأت قلبی فرحا وسرورا، یا رسول اللہ آپ نے میرا دل خوشی سے بھر دیا، زدنی یا رسول اللہ، بس نہ کریں اور علی کے فضائل۔ مومن وہ ہوتا ہے جو فضائل علی سے خوش ہو، فضائل علی سے چڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، مقصر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے بلند آواز۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احذروا علی شبابکم الغلات، اپنے نوجوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، لا یفسدونہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ غالی تمہارے جوانوں کو خراب کر دیں اور فاسد اور برباد کر دیں۔ فإن الغلات، یہ جملہ سن امام صادق علیہ السلام، ان الغلات شر خلق اللہ، اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بدترین مخلوق یہ غالی ہیں، اللہ کی بدترین مخلوق یہ غالی ہیں۔ یصغرون عظمت اللہ، یہ غالی اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔
وَيَدَّعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کے لیے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واللہ، امام صادق فرما رہے، امام کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، واللہ ان الغلات شر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے یہ غلات جو ہیں یہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، مشرقین سے بھی بدتر، بدتر۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ او بھائی پھر کہہ رہا ہوں یہ ہستیاں رب کہلوانے ہیں۔ اچھا بڑے استدلال کرتے ہیں جی، حضرت عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الابل۔ او بھائی عربی میں رب کئی معنوں میں آتا ہے، عربی میں رب کا ایک معنی مالک ہے، کیا معنی ہے؟ مالک کو رب کہتے ہیں۔ تمہاری زبان عربی ہے؟ بولو۔ تو جب عربی تمہاری زبان ہی نہیں تو پھر تمہیں کہاں سے جواز ملتا ہے کہ آل رسول کے لیے رب کا لفظ استعمال کرو؟ او بھائی عرب جانتے ہیں کہ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں، ان کی زبان عربی، تم نے اپنی زبان میں اگر وہ لفظ استعمال کرو گے تو مالک کہو گے نا، نہیں سمجھے بات؟ محمد و آل محمد نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود کرتے تھے، سبحان ربی العالی و بحمدہ، ہاں تسبیح پڑھتے تھے، تو پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ رب کون ہے؟ ہاں جی 14 معصوم رکوع اور سجود میں جس کے رب ہونے کی گواہی دے، بولو۔ آپ دعا عرفہ کو پڑھ لیں۔ ایک منزل پہ امام حسین علیہ السلام پہنچے، زار و قطار رو رہے تھے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی جی، نیچے سے زمین گیلی ہو گئی آنسوؤں سے، ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہے، یا رب یا رب یا رب یا رب۔ دعائے کمیل میں کتنے مقام پہ امیر المومنین یا رب یا رب یا رب یا رب جی۔ اور بھائیو اللہ نے جو منصب عہدہ محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے وہ عہدہ عظیم ہے، اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہے، اللہ نے رسالت اور امامت کا منصب عطا کیا ہے۔ آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھ لیں، یا رب یا رب یا رب۔ اب کچھ آیات آپ کو سنانی ہے، توجہ ہوگی نا انشاءاللہ۔ ایک صلوات ذرا پڑھو سارے حضرات۔ اللہ کے سوا توجہ کرنا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ماں کے شکم میں تصویریں بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق تقسیم کرنے والا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک جملہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ سے سن لو، پھر میں چند آیات پڑھتا ہوں۔ فَإِنَّمَا مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جملہ، فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ۔ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں سے فرما رہے ہیں، لوگوں میں اور تم دونوں اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس رب کے مملوک ہیں اور اس اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی رب۔ ایک آیت سن لو، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، محبوب کہہ دو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں؟ اللہ ہی تو ہے جو ہر شے کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس تمام انسانوں کا رب ہے، قل اعوذ برب الفلق وہو رب کل شیء رب المشارق والمغارب۔ اچھا اب چند آیات سنیں، اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں ہے۔ قَيَّ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ عنکبوت ہے،
اللہ پاک فرماتا ہے روئے زمین پر چلنے والے جتنے زیرو ہیں کوئی بھی اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں چلتا. اللہ یرزقها، اللہ سب کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیں، یہ تو اچھا ہو گیا کہ ائمہ سے کسی نے پوچھ لیا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھ لیا. اب مصیبت یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث لاؤ کہ جھوٹی. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا نا، امام سے کسی نے پوچھ لیا کہ فرزند رسول اگر کوئی بندہ آپ کی حدیث ہمارے سامنے بیان کرے تو پھر ہم کیسے تصدیق کریں کہ آپ نے فرمایا؟ امام نے فرمایا قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لینا، قرآن کی تائید میں ہو تو ہمارا حکم سمجھ کے قبول کر لینا، قرآن کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مار. پھر دوسرے مقام پہ ارشاد پروردگار سورہ اسراء میں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. نحن نرزقهم وإياکم، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں، تمہارے رازق بھی. اب میں آیات مختصر کر رہا ہوں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دے گا، تمہیں زندگی دینے والا. رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، موت دینے والا بھی، زندگی دینے والا بھی. اگلا جملہ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، ان میں سے کوئی ہے جو ایسا کام کر سکے؟ اچھا، اب وہ جو ایک نظریہ ہے کہ ماؤں کے شکموں میں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں اور کیا خوبصورت تصویریں بنائی. سورہ آل عمران پہ مرک لیا سن لیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا ہی بنا دے. بس کتنا پڑھیں گے؟ خداوند عالم ہمیں اس عقیدہ توحید پر، سرکار کی حدیث سن لو، من قال لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ، جس نے آخری لمحے بھی اقرار توحید کر لیا، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید زبان پہ جاری کیا، موت آ گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں سیدھا جنت میں جانے والا. اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا. 28 رجب کو اکٹھا سفر شروع کیا تھا. عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا. عزادارو دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا. اے حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو. میری آقا زادی نے فرمایا ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں گے قیدی. خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا. عزادارو سب بیویوں بچوں کو سوار کیا، میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے، سب بیویوں بچے سوار ہو گئے. آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں. جناب فضہ عرض کرتے آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں. میری آقا زادی نے فرمایا اما فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں. ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی. ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی. عزاداروں جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا. مدینے سے کربلا تک تو سوار کراتا رہا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے.
عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئے۔ عزادار و ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا۔ ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے سید سجاد سے فرمایا، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت سید الساجدین نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ رسول کی نواسیاں علی و بطول کی بیٹیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع